کشمیر کہانی کی قسط نمبر 11 میں خوش آمدید۔ یہ سیزن 1 کی آخری قسط ہے جہاں ہم 2020 سے لے کر آج یعنی 2025 تک مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات، پاکستان کی کشمیر کے لیے غیر متزلزل حمایت اور آزاد کشمیر کے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ کشمیر کہانی کی پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2020 کا سال کشمیریوں کے لیے ڈبل امپریزنمنٹ کا تجربہ تھا۔ اگست 2019 سے جاری لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے اضافی بندش کو بہانہ بنا کر بھارتی فوج نے مظالم میں اضافہ کر دیا اور کشمیریوں پر مزید پابندیاں لگا دی۔ اسی سال یعنی 2020 میں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قانون نافذ ہوا جو کشمیری شناخت پر کاری وار تھا۔ اس قانون کے تحت ہزاروں غیر کشمیریوں کو شہریت دے کر کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ یہ قدم سیٹلر کالونیلزم کا ایک گھناؤنا منصوبہ تھا۔ اس دوران پاکستان نے کشمیر کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت جاری رکھتے ہوئے 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منانے کا اعلان کیا۔ ایسے میں پاکستان نے ایک نیا سیاسی نقشہ جاری کیا جس میں مکمل کشمیر کو ایک متنازع علاقہ بتا کر یہ بات واضح کی گئی کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا کتنا احترام کرتا ہے۔ اسی تسلسل میں کراچی سے خیبر تک ریلیوں، جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد ہوا جس نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی سنگینی کو واضح کیا۔ سال 2021 میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے آبادیاتی تبدیلی کے گھناؤنے منصوبے کو فاسٹ ٹریک کیا۔ ڈومیسائل قانون کے تحت مزید غیر کشمیریوں کو شہریت دی گئی اور بھارتی حکومت کے مطابق 2021 تک یہ تعداد 1,22,671 تک پہنچ گئی۔ یہ ایک ڈیموگرافک انویژن تھا جس کا مقصد کشمیری شناخت کو مٹانا تھا۔ یہ منصوبہ کھلے عام اسرائیلی ماڈل سے متاثر تھا جس کا مقصد فلسطینیوں کی طرح کشمیریوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر کے غیر کشمیری آبادی کو بسایا جانا تھا۔ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کے اس ایکٹ کو چیلنج کیا اور اقوام متحدہ میں اجاگر کیا۔ سال 2021 میں آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہوئے جن میں 32 لاکھ سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ تھے۔ 61% ٹرن آؤٹ کے ساتھ عوام نے سیاسی شعور اور پاکستان سے وابستگی کا بھرپور اظہار کیا اور عوام کی منشا کے مطابق حکومت نے مینڈیٹ سنبھالا۔ یہ انتخابات واضح پیغام تھے کہ آزاد کشمیر کی عوام آج بھی نظریہ الحاق پاکستان کے داعی ہیں اور بھارت نواز اور علیحدگی پسند بیانیے کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے واضح کیا کہ آزاد کشمیر میں بسنے والا ہر فرد ایک سچا پاکستانی ہے جو یہاں کی تمام ڈیموکریٹک ایکٹیویٹیز میں برابر کا شریک ہے۔ اسی سال مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی ایک توانا آواز سے محروم ہو گئی۔ سید علی شاہ گیلانی جنہیں کشمیری بابائے حریت کہتے ہیں 1 ستمبر 2021 کو 91 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے بانی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے پرجوش حامی گیلانی صاحب نے کبھی بھارت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ان کی وفات پر بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان اور دنیا بھر میں موجود کشمیری حلقوں میں بھی سوگ منایا گیا۔ بھارتی فورسز نے اپنی جارحیت جاری رکھتے ہوئے ان کے جنازے کو کیپچر کرنے کی کوشش کی اور اہل خانہ کو آخری رسومات ادا کرنے سے بھی روکا جو بھارتی باربرزم کی ایک اور شرمناک مثال تھی۔ اس دوران سیاسی طور پر کشمیر مکمل طور پر دہلی کے کنٹرول میں رہا۔ آزاد کشمیر کا ایک اپنا نظام، پارلیمنٹ، صدر، وزیر اعظم، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، آزاد کشمیر میں غیر ملکی لوگوں کی آمد و رفت، صحافیوں کی آمد و رفت، بین الاقوامی میڈیا کی آمد و رفت، سفارتکاروں کی آمد و رفت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آزاد کشمیر کو مقبوضہ جموں کشمیر سے کی حیثیت سے ممتاز کرتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں داخلوں پر پابندی ہے، چلنے پھرنے پر پابندی ہے۔ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر عمر عبداللہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ، ان کو 13 جولائی کو یوم شہداء کے مظاہرات پر حاضری سے روک دیا گیا۔ ایک منتخب شخص کو جو ہندوستان نواز
سیاستدان مشہور ہیں اور ہندوستانی سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں فاتح کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے مزارات پر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ صورتحال آپ کو بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے۔ 2019 سے نظر بند سیاسی رہنماؤں جیسے محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ کو 2020 اور 2021 کے دوران رہا تو کیا گیا، لیکن ان کی سیاسی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد رہیں۔ سال 2022 میں بھارت نے ایک نئے قانون ڈی لمیٹیشن کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے انتخابی حلقوں کی نئی تقسیم کی، جس سے کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں ہندو ووٹ کی اہمیت بڑھائی گئی۔ ہوا یوں کہ ڈی لمیٹیشن کے ذریعے جموں ریجن کو 6 نئی انتخابی سیٹیں اور کشمیر ویلی کو صرف 1 سیٹ دی گئی، جس سے جموں کی سیاسی طاقت بڑھ گئی۔ حالانکہ زیادہ آبادی کے باعث یہ کشمیر وادی کا حق تھا کہ اسے زیادہ انتخابی سیٹیں دی جائیں۔ ایسا صرف اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ جموں ہندو اکثریتی علاقہ ہے اور وہاں انتخابی نشستوں کے زیادہ ہونے سے مراد ہے ہندو نواز حکومت کا آسانی سے قیام۔ بھارتی حکومت کی یہ مکارانہ پالیسی بھی مودی رجیم کے کالونیل مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری طرف اسی سال 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر حکومت نے اپنی حکومت کا 75واں یوم تاسیس منایا اور کشمیر کے طول و عرض میں لا الہ الا اللہ کی صدا نئے عزم کے ساتھ بلند ہوئی۔ سال 2023 کے آغاز میں ہی بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن جو امید تھی وہی ہوا۔ دسمبر 2023 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو لیگل قرار دیا، جو کشمیریوں کے لیے ایک اور بیٹریل تھا، جو بھارتی عدلیہ کے ہندوتوا ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے۔ سال 2023 کے مئی میں سری نگر میں 22 سے 24 مئی کو منعقد ہونے والے G20 سیاحتی گروپ کے اجلاس کے ذریعے بھارت نے کشمیر وادی میں سب کچھ معمول کے مطابق دکھانے کی کوشش کی اور سیاحتی بینرز کے ذریعے ظلم چھپانے کی ناکام کوشش کی، لیکن الجزیرہ اور دیگر میڈیا آؤٹلیٹس کی رپورٹس میں بختر بند گاڑیاں، خاردار تاریں، رات میں کرفیو جیسا حفاظتی ماحول اور میڈیا پر پابندیاں عیاں ہوئی۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ بھارتی دعووں کے پیچھے وادی کو جبر اور ڈکٹیٹ کرنے کا کولونیل منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ سال 2024 میں بھارت نے یونین ٹیریٹری کے تحت اور 2022 کے ڈی لمیٹیشن قانون کے مطابق لوک سبھا انتخابات کروائے، جنہیں بھارت نے اپنی سیاسی کامیابی کے طور پر پیش کیا۔ بی جے پی نے آرٹیکل 370 کی منسوخی، ترقی اور امن کو اپنی بڑی کامیابیاں قرار دیا، لیکن زمینی حقیقت اس بیانیے کے برعکس تھی۔ ان انتخابات میں بی جے پی نے جموں کے ہندو اکثریتی حلقوں میں بڑی کامیابی حاصل کی، مگر وادی کشمیر میں کشمیری عوام نے نسبتاً کم ووٹنگ کا مظاہرہ کیا، جس سے یہ واضح پیغام ملا کہ بیلٹ باکس کے ذریعے نظریات کو تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ الیکشن کی اس سب کارروائی کے دوران بھی پس پردہ بھارتی مظالم اور بھارت کی جانب سے ڈیموگرافک انجینئرنگ کی کوششیں جاری رہیں، اور کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے آفیشلز نے اس بات کی تصدیق کی کہ گزشتہ 2 سالوں میں مزید 83,742 غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ رپورٹس کے مطابق جموں ریجن میں پاکستان سے آئے ہوئے 1.5 لاکھ ہندو مہاجرین کو بھی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ یوں مجموعی طور پر اگست 2019 کے بعد اب تک 3.5 لاکھ سے زائد غیر مقامی افراد کو کشمیری شہریت دی جا چکی ہے۔ دوسری طرف سال 2024 میں آزاد کشمیر میں ایک عوامی تحریک نے جنم لیا، جسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے جانا گیا۔ تحریک کا آغاز آٹے اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں جیسے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوا، جس پر وفاقی حکومت نے کشمیری عوام کے لیے 23 ارب کا ریلیف پیکج منظور کیا۔ تاہم کچھ سیاسی اور سماجی حلقوں کے مطابق جلد ہی یہ تحریک شدت پسند قوم پرست عناصر کے زیر اثر آ گئی۔ ایکشن کمیٹی کے نعرے اور بیانیے نادانستہ طور پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا حصہ بنتے گئے، اور یوں عوامی احتجاج ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے والی ایک مہم میں بدلنے لگا۔ یہ لوگ عوامی مسائل کے حل کے بجائے اسے ریاستی رٹ کے خلاف بغاوت کی شکل دینے لگے۔ اس انحراف کے نتیجے میں احتجاجی مظاہروں میں کشیدگی بڑھی، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے سوشل فیبرک کو نقصان پہنچا۔
لوگ جذبات میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے سرکاری افسران اور ملازمین کو ان کی فیملیز سمیت سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر راستوں میں روکنا شروع کر دیا اور ان کی گاڑیوں پر احتجاج کیا۔ تضحیک اور توہین ایک معمول بنتی گئی۔ سوشل میڈیا پر سرکاری اداروں کے خلاف زہر اگلا جانے لگا اور عوامی شعور کی جگہ اشتعال نے لے لی۔ نوجوان طبقہ جو کسی بھی قوم کا نظریاتی ستون ہوتا ہے، شدید تقسیم کا شکار ہو گیا۔ کچھ نوجوان جذباتی نعروں اور قوم پرستی کے فریب میں آ کر ریاستی وفاداری سے منحرف ہونے لگے، جبکہ دوسرے نوجوان اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے شدید مایوس ہوئے اور خود کو لا تعلق کرنے لگے۔ اس فکری تقسیم نے معاشرتی توازن کو مزید کمزور کیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو بنیاد پڑی تھی وہ تھی آٹا اور بجلی کے مسئلے پر، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عوام کے اوریجنل مسائل ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے حکومت آخری حد تک گئی۔ عوام نے بھی اپنی اسٹرگل کی اور ہم نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک جمہوری معاشرہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے اندر پھر کچھ ایسے ایلیمنٹس شامل ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کے عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس کے اندر سیاسی جو ہے نا مفادات بھی اب لوگوں کے آگے، جس کا اظہار مختلف طریقوں سے وہ ہو رہا ہے، میں اس پر اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی عوام کی بنیادی حقوق کی ایک تحریک تھی، وہ بنیادی حقوق مل چکے ہیں۔ اب اگر کسی نے باقاعدہ ایک نظام چلانا ہے یا سسٹم کو اپنی نظریات یا اپنی جو ہے وہ تھیوری یا اپنے ایجنڈے کے تحت لانا ہے، وہ سیاسی مہم میں آئے، حصہ لے اور اس کو حل کرے، لیکن عوام کے اندر انتشار نہ پھیلائے اور کشمیری عوام کو عوام سے نہ ٹکرائے۔ ریاست ہماری ہے، یہ حکومت ہماری ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ سے ہاتھ ہمارا ملا ہوا ہے۔ یہ بہت کنجسٹڈ معاشرہ ہے، یہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتے، اس لیے ہم چیزوں کو بہتر انداز میں حل کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان قلیل ایلیمنٹس کی بنیاد پر اپنی پوری اس عوامی تحریک کو، پچھلے جو ہماری کامیابی ہیں اس کو بھی خدا نخواستہ ناکام نہ کر بیٹھے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے اٹھایا گیا غیر قانونی اقدام آج 6 سال میں بھی اتنا ہی سنگین اور ظالمانہ دکھائی دیتا ہے۔ سال 2025 بھی کشمیریوں کے لیے نصف صدی سے زائد عرصے سے جاری مظالم کے تسلسل کے ساتھ شروع ہوا۔ غیر قانونی قبضہ، غیر ریاستی افراد کو زبردستی کشمیری شناخت دینے کی کوششیں، گرفتاریاں، قتل اور غلامی کا ماحول بدستور جاری ہے۔ 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں پیش آنے والا حملہ، جس میں 26 افراد جاں بحق ہوئے، ظلم کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پہلگام حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے اس حملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، مگر کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش نہ کر سکی۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ حملہ بھارت کی جانب سے ایک سوچا سمجھا منصوبہ یعنی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ فالس فلیگ آپریشن یعنی ایک ایسا سٹنٹ جس میں آپ خود کو صرف اس لیے نقصان پہنچاؤ کہ آپ کو دشمن پر الزام تراشی کا موقع مل سکے۔ اس فالس فلیگ آپریشن کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم، آبادیاتی تبدیلیوں اور لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی جیسے حساس موضوعات سے عالمی توجہ ہٹانا تھا۔ یہ واقعہ ماضی کے چٹھی سنگھ پورہ قتل عام، پارلیمنٹ حملے، اڑی اور پلوامہ حملے کی یاد دلاتا ہے، جنہیں بھارت نے اپنے سیاسی اور فوجی عزائم کے لیے استعمال کیا۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے فوری رد عمل دیتے ہوئے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ بھارت سے اس کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی حکومت نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اس واقعے سے مکمل لا تعلق ہیں، لیکن سچ سامنے آنا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ بھارت کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ اس حملے کو جواز بنا کر بھارت نے 7 مئی کو آپریشن سندور کے تحت آزاد کشمیر اور پنجاب میں مختلف مقامات کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا اور ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری سے متصل آبادی پر لگاتار گولہ باری کرتا رہا۔ ان حملوں میں 26 شہری شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ مساجد اور عام آبادی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی فوج نے اس حملے کا مؤثر ترین دفاع کیا اور پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے 3 رافیل جیٹس سمیت 6 ہندوستانی جنگی جہاز مار گرائے اور بھارت کے درجنوں ڈرونز بھی تباہ کیے۔ کامیاب دفاع کے بعد اپنے ریٹیلیشن کا حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے 10 مئی 2025 کو فجر کی نماز کے فوراً بعد فتح 1-2 میزائل دشمن کے سینے میں داغ کر آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔
پاکستان کی بری اور فضائی فوج نے بھارت کے 26 ملٹری تنصیبات کو کمال مہارت اور پرفیکشن سے نشانہ بنایا۔ اس سب جنگی صورتحال میں جو چیز سب سے اہم ہوئی وہ یہ کہ پاکستانی قوم ایک صف میں، ایک آواز میں، ایک عقیدے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کامل ایمان لیے متحد نظر آئی، اور اس اتحاد میں سب سے پہلی دفاعی لائن خود خطہ کشمیر کے پاکستانی ثابت ہوئے، کیونکہ یہی نعرہ ہے جو کشمیر کی بستی بستی میں گونجتا ہے، اور یہی نظریہ ہے جو پاکستان اور کشمیر کو جوڑتا ہے۔ کئی روز جاری رہنے والی اس کشیدگی میں جب پاکستان نے دشمن کو آنکھیں دکھائی تو وہ اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہوا کہ جنگ بندی اور ثالثی کے لیے امریکہ کی طرف بھاگا۔ بھارت کی درخواست پر امریکہ ثالثی کی درخواست کے ساتھ سامنے آیا، جسے پاکستان نے بھی قبول کیا۔ امریکہ نے جنگ بندی کے معاہدے میں مسئلہ کشمیر کو دوبارہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی شک شامل کرنے پر زور دیا، جو پاکستان کے موقف کے حق میں تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں فریقین نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ 70 سال انڈیا نے ہر قسم کے حربے کو آزما کر دیکھ لیا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو نہیں دبا سکتا، تو اب اسے معلوم ہے کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی ان کے جذبے کے سامنے اور عالمی دباؤ کے سامنے، بالخصوص بنیان و مرسوس کے بعد اس کی پوزیشن بہت پیچھے جا چکی ہے، تو اسے سمجھ آ رہا ہے 2019 سے اس نے اس کی پلاننگ نہیں کی، بہت پہلے سے کر رہا ہے کہ کشمیری وہ نہیں دبا سکا، ان کی آزادی کی تحریک نہیں دبا سکا، اب وہ ڈیموگرافی چینج کر کے، اسے معلوم ہے کہ حق خودارادیت دینا پڑے گا، تو وہ ڈیموگرافی چینج کر کے اس نے یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا، تاکہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے وہ اب دجالی طریقے سے بنیے کہ جو چانکیہ کا نظام ہے ہندو توا کے نظریات کے تحت، وہ چانکیہ تھیوری کے تحت اب کشمیریوں کو شکست دینا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کشمیری اس سے نہیں ہاریں گے، ہم اس کے اس دجل کا بھی سامنا کریں گے اور اس کے چانکیہ پن کا بھی سامنا کریں گے، اور اس کی جو 2019 کی کوشش ہے اس کو انشاءاللہ ہم کشمیری متحد ہو کر ناکام کریں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق آج جب ہم آپ کے سامنے کشمیر کہانی کا سیزن 1 کلوز کر رہے ہیں، تب تک بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے اب تک 96,454 کشمیریوں کو آزادی مانگنے کی پاداش میں شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ ہزاروں نامعلوم شہداء ان کے علاوہ بھی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 1989 سے اب تک تقریباً 1,07,983 بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں خواتین بیوہ اور لاکھوں عمارتیں اور گھر منہدم کیے جا چکے ہیں۔ مسئلہ کشمیر آج بھی وقت کی نوکے قلم سے ٹپکنے والا لہو رنگ سوالیہ نشان ہے۔ یہ آج بھی عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتا انسانیت کا ایک بڑا المیہ ہے، اور 1.5 کروڑ انسانوں کے ماضی، حال اور مستقبل کا مسئلہ ہے۔ پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصے میں دا پبلک ٹیم نے اسی المیہ کو اجاگر کرنے کے لیے دن رات کی محنت، بے شمار حوالوں، ذمہ دارانہ ریسرچ اور بھرپور لگن کی بدولت ایک ایسا ویڈیو کانٹینٹ تعمیر کیا جس نے نظریاتی کشمکش کو یقین محکم میں بدل دیا ہے۔ کشمیر کہانی کی ہر قسط نے دھن میں لپٹی تاریخ کو روشن کیا، فرضی بیانیوں کی گرد جھاڑی اور نوجوان ذہنوں کو یہ واضح رستہ دکھایا کہ الحاق پاکستان اور نظریہ ملت صرف ایک نعرہ نہیں، ایک اٹل حقیقت اور مشترکہ مقدر ہے، جس کی بنیاد اور حقیقت تاریخی پنوں کی سیاہی سے واضح ہے۔ الحمدللہ کہ کشمیر کہانی کی بدولت جن ذہنوں میں شکوک پلتے تھے، آج وہاں نظریاتی پختگی کی لو جل رہی ہے، صاف، مستقل اور پختہ۔ یہ سفر صرف ماضی کے باب پڑھ کر نہیں بلکہ حال کے المیہ اور مستقبل کے عزم سے لکھا گیا ہے۔ اگر ہماری کوشش نے آپ کی سوچ کو نئی سمت دی ہے تو اب باری آپ کی ہے۔ اس پیام کو اگلی نسل تک پہنچائیے، ارد گرد پھیلائیے اور نظریاتی طور پر پختہ ذہن پیدا کیجیے۔ ہمارا ساتھ دیجیے اور دا پبلک ٹیم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن دبانا اور فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے، تاکہ سچ کی یہ لو بجھنے نہ پائے۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی معلوماتی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔